بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 82۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مدرج المتن کی بحث۔ ان احادیث کا ذکر چل رہا تھا جن کے روات پر جرح ہوئی ہو، اور پھر جرح کی مختلف قسمیں تھی۔ حدیث مردود غیر مقبول کی یہ 7ویں قسم ہے جس کا ذکر چل رہا ہے، جس میں راوی دیگر روات کی مخالف روایت نقل کرے اور وہ مخالفت کرے تو اس کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔ پھر مخالفت کی کئی صورتیں ہیں۔ مخالفت کی ایک صورت یہ کہ وہ ادراج کرے، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز داخل کریں۔ پھر مدرج حدیث کی 2 قسمیں بتائی تھی، ایک مدرج الاسناد اور ایک مدرج المتن۔ پچھلے سبق میں مدرج الاسناد کی بحث ہو گئی تھی، آج کے سبق میں مدرج المتن کے بارے میں بحث کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مُدْرَجُ الْمَتْنِ فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَتْنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ فَتَارَةً يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ وَتَارَةً فِي أَثْنَائِهِ وَتَارَةً فِي آخِرِهِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِعَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر فصل فهذا هو مدرج المتن۔ مدرج المتن کی تعریف یہ ہے، مدرج المتن اس کو کہتے ہیں کہ متن میں ایسی بات آ جائے جو متن میں سے نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی کے قول یا جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس کے متن میں ایسی بات آ جائے جو حقیقت میں اس کی شمار نہیں ہے، یعنی راوی کا اپنا کلام ہے یا شیخ کا کلام ہے۔ پھر اس کی صورتیں مختلف ہے، کبھی یہ جو بیچ میں دوسرا کلام ہے یہ کبھی حدیث کے شروع میں آ جاتا ہے، کبھی حدیث کے درمیان میں آ جاتا ہے، کبھی حدیث کے آخر میں آ جاتا ہے، اور یہ آخر میں اکثر ادراج ہوتا ہے کیونکہ یہ جملے پر عطف کی صورت میں ہوتا ہے، یا موقوف کلام کو جو صحابی کا کلام ہوتا ہے اس کو بیچ میں شامل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور یا صحابی کے بعد کے جو لوگ ہیں تبع تابعین یا جو محدث ہوتا ہے اس کے کلام کو حدیث میں داخل کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کے ساتھ، اور بیچ میں فصل نہ ہو، بیچ میں فرق اس میں نہ کیا گیا ہو اور مسلسل اس کو شامل کیا گیا ہو، تو اس کو مدرج المتن کہتے ہیں۔ محدثین کی یہ عادت تھی کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو اگرچہ حدیث بیان کرنے کا جو رواج ہے اس میں تو زیادہ تر تشریحات ہوتی ہے اور شرح حدیث کا رواج ہو گیا ہے، لیکن جس زمانے میں روایت کا طرز تھا اور صرف وہ روایات نقل کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، تو اس زمانے میں اپنی باتیں اور اپنی شرح اور اپنی یعنی تشریحات اس میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، بیچ میں اپنی طرف سے کوئی کلام کا اضافہ کر دیتے تھے، تو جو شاگرد ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنے استاد کا اپنا کلام ہے، تو اس لیے وہ اس کو نہیں لکھتے تھے بیچ میں، یا وہ ممتاز کر دیتے تھے کہ ہمارے استاد نے اس موقع پر یہ فرمایا اپنی طرف سے، تو یہ تو درست طریقہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی شاگرد سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی حدیث کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ٹکڑا ہے، تو اس کو ایسے ہی نقل کر دیتا ہے جو غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر اس قسم کے جو کلام ہے اس کی مختلف صورتیں ہو، کبھی شروع میں تمہید کے طور پر محدث اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ راوی اس کو حدیث سمجھ لیتا ہے، اور کبھی درمیان میں جملہ معترضہ کا اضافہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی آخر میں ہوتا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخر میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ حدیث بیان کر کے اس کے بارے میں کوئی تشریحی بات کی یا کوئی اپنی طرف سے اضافہ کیا، اور یہ مسلسل ہوتا ہے کیونکہ جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے، یعنی بیچ میں فصل نہیں ہوتا، اور یا پھر اس کی مختلف صورتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ
صحابی کے کا موقوف حدیث اس کو مرفوع حدیث کے ساتھ شامل کر دیا، یا تابعین کا یا اپنے شیخ کا، اور بیچ میں فصل بھی نہیں ہے، تو اس کو مدرج المتن کہتے ہیں۔ اب ادراج کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصِّلَةٍ لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ فِيهِ، مدرج کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اس روایت کے ذریعے سے جو تفصیل بیان کرے اس مقدار کی جس کو درج کیا گیا ہے۔ یعنی ایک راوی سے غلطی سے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں ہے اس کو بھی حدیث سمجھ بیٹھا ہے، لیکن دوسری جگہ ہم تلاش کر رہے تھے تو وہاں تفصیل ملی کہ جب یہ حدیث مجھے اپنے شیخ بیان کر رہے تھے تو اس میں اپنی طرف سے انہوں نے اس بات کا بھی اضافہ کیا۔ تو اس قسم کی اگر مفصل روایت مل جائے جس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ یہ جو مقدار ہے، یہ جو جملہ ہے یہ حدیث نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے ادراج کا پتہ چل جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، او بالتنصیص علی ذلک من الراوی، یا راوی کی طرف سے اس کی تنصیص ہو اور اس کی تصریح ہو کہ وہ کہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ شیخ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا، اپنی طرف سے ایک فائدے کی بات بتائی تھی۔ او من بعض الائمۃ المطلعین، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو ائمہ مطلعین ہیں اور ائمہ فن ہیں ان کی طرف سے پتہ چل جائے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ علم علل کے جو ماہرین ہیں جن کا حدیث اور روات کے ساتھ بہت زیادہ ان کو قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اس میں تحقیق کرتے ہیں، تو ان کو روات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث کے تمام طرق کو اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان میں چھان بین کرتے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا تجربہ دیا ہوتا ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ فلاں راوی کی طرف سے اضافہ ہے، اور یا بیچ میں یہ استاد نے اپنی طرف سے بات کی ہے اور یہ حدیث سمجھ بیٹھا ہے، یا اس کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے او باستحالۃ کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، یا وہ جو جملہ ہے اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر سکتے، یعنی محال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی ہو۔ تو یہ 4 طریقے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت اختصار کے ساتھ تمام جو باتیں ہوتی ہے وہ موضوع سے متعلق وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو ادراج کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمول سے ہٹ کر بہت تفصیل بیان کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی دیگر کتابوں میں پھر اس کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان کی ہے۔ اور یہاں ہم اگر شیخ ابراہیم اللاہم کی شرح دیکھیں تو انہوں نے بہت زیادہ تفصیل بیان کی، اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ خطیب نے مدرج پر بھی کتاب لکھی ہے۔ تو اگر خطیب کی کتاب دیکھیں تو انہوں نے مدرج پر واقعی بہت عمدہ کتاب لکھی اور اس میں بہت زیادہ مثالیں دی ہیں۔ تو اگر تفصیل کے ساتھ اس کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ وقد صنف الخطیب فی المدرج کتابا، خطیب نے مدرج میں کتاب لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اس کی تلخیص کی ہے، وَلَخَّصْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ میں نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب کو مختصر کیا، اور پھر انہوں نے جو مثالیں دی ہیں، جو فوائد ذکر کیے ہیں، اس پر میں نے اپنی طرف سے اتنا اضافہ کیا ہے کہ اگر ان کی کتاب کو 2 مرتبہ ذکر کی جائے، ان کی کتابوں کو دگنا بنا دیا جائے یا دگنے سے بھی زیادہ بنا دیا جائے تو یہ میری کتاب اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کتاب کے بالکل شروع میں جب اصول حدیث کی کتابوں کی تاریخ چل رہی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اصول حدیث پر بہت نمایاں کام کیے ہیں، اور ایک تو الکفایہ فی علم روایہ اور ایک الجامع لاخلاق الراوی، یہ 2 مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ پھر ہر فن پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور آپ اگر یہ دکتور محمود طحان کی کتاب دیکھ لیں جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کے بارے میں، تو ان میں انہوں نے ان کی ایک ایک کتاب کا باقاعدہ تعارف کیا ہے اور ان کا کے کمالات واضح کیے ہیں۔ تو واقعی یہ خطیب کے اصول حدیث کے فن میں
اور علوم حدیث میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کا یہ کمال ہے کہ بہت مشکل فن پر انہوں نے مستقل کتابیں لکھی. انشاءاللہ آگے اور بھی ان کی کتابیں آ جائے گی. یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل. یہ کئی تحقیق سے چھپی ہے. ایک یہ عبدالسمیع محمد الانیس کی تحقیق سے چھپی ہے. اس کے علاوہ شیخ ابراہیم اللاہم نے ایک اور دکتورا کا مقالہ ذکر کیا کہ یہ بھی بہت عمدہ ہے، الادراج فی الحدیث. یہ افنان نافع عن نافع کا مقالہ ہے، ڈاکٹریٹ کا جامعہ ملک سعود میں. اور انہوں نے ادھر تو نہیں لکھا الادراج فی الحدیث، لیکن پورا اس کا نام ہے الادراج فی الحدیث عند الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک ادراج فی الحدیث کے جو مباحث ہیں انہوں نے اس پہ مستقل مقالہ لکھا ہے. اچھا، اوپر یہ ذکر کیا تھا کہ کبھی ادراج کو اس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں اس کے معنی میں ہم غور کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. تو اس کی مثال نور الدین عطر صاحب نے یہ دی ہے، مثل حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للعبد المملوک الصالح اجران والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لاحببت ان اموت وانا مملوک. یہ ایک حدیث ہے للعبد المملوک الصالح اجران. یہ صرف حدیث کا ٹکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکڑا صرف یہ ہے کہ جو غلام ہو اور وہ نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو گنا اجر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلام ہے، وہ خدمت میں اتنا مصروف رہتا ہے، اس کے باوجود وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتے ہیں. یا غلام جو ہوتا ہے اس کی تربیت اتنی نہیں ہوتی ہے اور وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ نیک عمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں. تو چونکہ یہ حدیث بہت زیادہ فضیلت والی تھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے ترغیب سے متاثر ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی فضیلت نہ ہوتی اور اسی طرح حج کی فضیلت نہیں ہوتی اور میری والدہ کی خدمت کر کے جو نیکی حاصل ہوتی ہے اس کی فضیلت نہ ہوتی تو میں یہ چاہتا لاحببت ان اموت وانا مملوک، میں چاہتا کہ میری موت غلامی کی حالت میں آئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے متاثر ہو کر یہ چاہتے تھے کہ کاش کہ میں بھی غلام ہوتا اور مجھے بھی زیادہ اجر ملتا. تو اب اس حدیث میں ہم دیکھ لیں راوی نے اس کو ایسے ہی روایت کیا، یہ اس نے بیچ میں فصل نہیں کیا، یہ فرق نہیں کیا کہ للعبد المملوک صالح اجران یہ حدیث ہے اور پھر قال ابو ہریرہ والذی نفسی، اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس میں خود غور کر لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں بر امی کا لفظ آیا ہے، اب میری ماں کی خدمت. تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تو بچپن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی خدمت کی امید تو سرے سے ہے نہیں. تو کیسے وہ یہ کہہ سکتے کہ میں اپنی ماں کی خدمت البتہ کر رہا ہوں، تو یہ بہت ثواب کا کام ہے. تو یہ اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور حقیقت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کی تھی. اور مشہور قصہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی والدہ بھی ایمان لائے، جبکہ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت زیادہ گستاخی کرتی تھی. اور آخر میں جب ایک مرتبہ تنگ آئے اور بہت زیادہ ان کو برا لگا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آئے تو دروازہ بند تھا اور پانی کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اندر آ رہے تھے تو والدہ نے منع کیا کہ ابھی نہ ہو، تو انہوں نے غسل کیا، اور اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اندر آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کی والدہ نے، اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. تو اس کے بعد یہ آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کہ وہ روزانہ
اپنی والدہ کو سلام کرتے تھے، جب بھی گھر میں آتے تھے تو ان کے ہاتھ کو چومتے تھے اور ان کا بہت ادب و احترام کرتے تھے. اپنی والدہ کی خدمت انہوں نے بہت کی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نور الدین ترسا فرماتے ہو مستحیل ان یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الشطر الثانی، یہ محال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حصہ ہے والذی نفسی بیدہ یہ کہا ہو. تو یہ لازماً واضح طور پر یہ مدرج ہے. اور اصل حدیث اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث بخاری شریف جلد 3 صفحہ نمبر 149 میں ہے، مسلم شریف جلد 5 صفحہ نمبر 94 میں ہے. اور نور الدین تر صاحب یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. اسم کتاب الخطیب الفصل الوصل المدرج فی النقل. و کتاب المصنف یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب کا نام یہ ہے تقریب المنہج بترتیب المدرج. لیکن یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے. اور یہ کتاب علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتابوں کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے وہاں ذکر کیا کہ یہ کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا لیکن اس کا نسخہ مل نہیں رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ یہ اب ضائع ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے. لیکن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کو بھی یہ نہیں ملا تھا. والحدیث المدرج، یا نور الدین تر صاحب حدیث مدرج کا حکم بیان کر رہے ہیں. حدیث مدرج کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بہت عمدہ بات انہوں نے کی ہے. والحدیث المدرج من الحدیث ضعیف، مدرج حدیث جو ہے نا وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن صرف ادراج کے اعتبار سے، یعنی جو حصہ اس میں درج ہے وہ ضعیف ہوگا، باقی حدیث درست ہوگی. ولا يقدح باصل الحدیث ان کان صحیحا، اگر اصل حدیث صحیح ہو تو یہ ادراج اس کے اصل کو نقصان نہیں پہنچاتی. یعنی اگر پتہ چل جائے کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ درج ہے اور باقی یعنی اس کی تعیین ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو کسی اور کا کلام ہے، اور اس قسم کے کلام محدثین کرتے رہتے ہیں. اگر وہ ممتاز ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اصل حدیث کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. لیکن قصداً ادراج نہیں کرنا چاہیے. ولا يجوز تعمد الادراج، ادراج اپنی طرف سے قصداً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے والا اس سے غلطی میں پڑ سکتا ہے. الا ما کان لتفسیر غریب، ہاں جو صرف مشکل لفظ ہے اس کی تفسیر اگر کرنا چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. اور تفسیر غریب سے بھی کوئی مسئلہ نہ نکلے، کوئی حدیث پہ اور کوئی معنی پر اور اجتہادی مسائل میں کوئی فرق نہ پڑے تو وہ اس کی گنجائش